ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھ لیجیے، آپ بھی دعائیں پڑھ لیجیے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہم ترجمہ قرآن و تفسیر شروع کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا علم ہے، اور بہت مقدس علم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تو ترجمے سے پڑھ سکیں، اور ترجمے سے کے ساتھ ساتھ تفسیر کو پڑھ سکیں، اس کے مباحث کو پڑھ سکیں. آپ لوگ نے پہلے آخری 10 پارے کر لیے ہیں، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ درمیان کے جو 10 پارے ہیں وہاں سے ترجمہ تفسیر شروع کریں گے سورۃ التوبہ سے. ٹھیک ہے، سورۃ توبہ سے ہم شروع کریں گے. ہاں جی، سورۃ توبہ ہم نے شروع کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا کچھ چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کی تعریف ہم کر لیتے ہیں. بہتر بات یہ کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علم تفسیر کیا ہوتا ہے اور اس کے ماخذ کیا ہیں. تفسیر جب ہم نے پڑھنی ہے، ترجمہ اور تفسیر، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تفسیر کہتے کسے ہیں. اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ دورہ تفسیر ہو رہا ہے، تفسیر کر رہے ہیں، تو معلوم تو ہونا چاہیے تفسیر کہتے کس کو ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی بحث آج ہم تفسیر کے بارے میں کریں گے. علم تفسیر ہوتا کیا ہے اور اس کے ماخذ کیا ہے. تو دیکھیے جی، علم تفسیر دراصل فسر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کھولنا، اور اس علم میں چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے علم تفسیر کہتے ہیں. چنانچہ قدیم زمانے میں تفسیر کا اطلاق قرآن کریم کی تشریح ہی پر ہوتا تھا، اور عہد رسالت سے قرب اور علوم کے اختصار کی بنیاد پر اس علم میں زیادہ شاخیں نہیں تھیں. لیکن جب اس نے ایک مدون علم کی صورت اختیار کی اور مختلف پہلوؤں سے اس کی خدمت کی گئی، تو یہ ایک انتہائی وسیع اور پہلودار علم بن گیا، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس میں تفصیلات کا اضافہ ہوتا چلا گیا. اب اس کو علمی تفسیر کو، اس میں جس تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں، اب اس میں زیادہ مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی دیکھ لیتے ہیں اصطلاحی تعریف کیا ہے. پہلے تو آپ نے لغتاً پڑھا تھا نا، تفسیر فسرہ سے ہے، یعنی معنی کھولنا. ابھی اس کا اصطلاحی تعریف کیا ہے دیکھ لیجئے. علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها. علم تفسیر کیا ہے؟ ومدلولاتها واحکامها الافرادیة والترکیبیة ومعانیها التي تحمل عليها حالة الترکیب وتتمات لذلك. غور سے سنیے، بس آج آپ نے سننا ہے اس کا. انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے اس کو باقاعدہ قرآن پاک سے ترجمہ تفسیر، تو پھر آپ وہاں سے دیکھیے گا. ابھی غور سے سنیے کہ علم تفسیر ہوتا کیا ہے. علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے ذریعے ان کے مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد دیے جاتے ہیں. نیز ان معانی کا تکملہ، ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا، اس تعریف میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کس طریقے سے ادا کیے جائیں گے. پھر الفاظ قرآن کے مفہوم کو ذکر کیا جائے گا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم کیا ہے. پھر جو الفاظ ہیں ان کے انفرادی احکام کیا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے انفرادی طور پہ احکام کیا ہے. پھر الفاظ کے ترکیبی احکام کیا ہے وہ ذکر کیے جائیں گے اس میں.
یعنی ترکیبی احکام کا کیا مطلب کہ اس کی نحوی ترکیب کیا ہے وہ اس میں ذکر کی جاتی ہے، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا ہے تو وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی جو معنی بن جاتے ہیں اس کا ذکر کیا جائے، پھر اس کے اس جو تعریف کو ذکر کیا گیا اس تعریف کی ہی آگے جو تشریح ہو رہی ہے اس کو کھول کے بیان کرے کہ معانی کے تکمیلے، یعنی قرآن کا پس میں جو آیات ذکر کی گئی ہیں ان کا پس منظر ہوگا، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں مجمل ہے پھر اس کی تعریف کی جائے گی اس سے۔ اور یہ کہاں سے علم لیا جائے گا، یعنی اگر مجمل ہے تو اس کی تفصیل ظاہر ہے حدیث، علم حدیث سے اس کی تفصیل لی جائے گی۔ پھر تفسیر اور تعویل کیا ہوتی ہے اس میں فرق دیکھنا ہے، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل کرنا، کسی چیز کی تعویل کر رہے ہم اور ایک چیز کی تفسیر ہو رہی ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ قدیم زمانے میں تفسیر کے لیے ایک اور لفظ تعویل بھی بکثرت استعمال ہوتا تھا، اور خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس لیے بعد کے علماء میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ دونوں لفظ فہم ہم معنی ہے یا ان کے، ٹھیک ہے، یا ان میں کچھ فرق ہے۔ امام ابو عبیدہ رضی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں لفظ بالکل مرادف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور دوسرے حضرات نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں میں فرق بتلانے کے لیے مختلف رائے آئی، اس کی وجہ سے چند اقوال بن گئے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب تفسیر کیا ہے کہ ایک ایک لفظ کی تشریح کا نام تفسیر ہے، اور تعویل جملے کی مجموعی تشریح کو کہیں گے، ایک جملہ ہے اس کی مجموعی تشریح کر دی تو وہ تعویل ہوگی، اور تفسیر کیا ہوگی کہ ایک ایک لفظ کی الگ سے انفرادی تشریح کو کہیں گے۔ پھر تفسیر کا دوسرا قول کیا ہے، الفاظ کی ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تعویل جو ہے وہ اصل مراد کی توضیح کرتے ہیں، جو اصل مراد کیا بتائی جا رہی ہے اس کو تعویل کہیں گے۔ اچھا، تفسیر کا تیسرا پھر کیا قول ہے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر اس آیت کی جاتی ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے، جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو، ایک ہی معنی لیا جائے گا اس کا۔ اور تعویل کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی جو مختلف تشریحات ممکن ہیں ان میں سے کسی ایک کو دلیل کے ساتھ اختیار کر لیا جائے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اچھا، بعض جو مفسرین ہیں وہ تفسیر کس کو کہتے ہیں، یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے، اور تردد کے ساتھ تشریح کرنے کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر کا پھر مفہوم کیا ہے، پانچواں قول کیا ہے، تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کرنے کا نام ہے، اور تعویل اس مفہوم سے نکلنے والی سبق اور نتائج کا نام ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، یہ تفسیر اور تعویل میں تھوڑا فرق تھا۔ پھر دیکھیے کہ آگے تفسیر کے ماخذ کیا ہے، ماخذ کسے کہتے ہیں، تفسیر ہم کن کن ذرائع سے حاصل کریں گے۔ دیکھیے ہر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں تفسیر کر سکتا ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے، آج کل یہ فتنہ بہت بڑا پھیلتا جا رہا ہے، یہ جو بھی ہے تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کسی کے پاس 4 دفعہ کسی کے پاس کسی مجلس میں بیٹھ گئے اور اس سے تھوڑا سا قرآن سن لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھی اجازت بھی مل گئی اور سب کچھ ہو گیا، بھئی اب ہمیں بھی تفسیر کی اجازت ہے، ہم بھی تفسیر کر رہے ہیں۔ یہ علم بہت گہرا علم ہے، اس کی تمام ماخذ کا خیال رکھتے ہوئے کہ تفسیر کا علم آتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ مدارس کے اندر ہمیں تفسیر کرنے میں اس وقت تک پاس نہیں کیا گیا جب تک ہم نے 8 سے 9 کتابیں عربی میں تفسیر کی نہیں پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تنویر و جو ہے وہ کتابیں ہیں، میں آپ کو ان کے نام انشاءاللہ بتا دوں گی، تفاسیر کے بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے، بہت گہری کتاب ہے، اس کے اندر سوال اٹھائے جاتے ہیں باقاعدہ، ماشاءاللہ سے بہت پیاری کتاب ہے تفسیر کی، وہ پڑھے۔ اور اس کے بعد ہے تفسیر عثمانی، آپ کو معلوم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور معارف القرآن ہے، معارف القرآن ایک مولانا اشرف علی کیا نام ہے، مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی ہے، اور ایک مولانا ادریس کاندھیلوی رحمہ اللہ کی ہے معارف القرآن۔ تو یہ تو ابھی میں اردو کی تفاسیر کا بتا رہی ہوں، تو کئی کتابیں ایسی پڑھ کر ہے جو آپ کو جو تفسیر کا معلوم۔ تدبر القرآن بہت پیاری حدیث ہے،
تفسیر کی کتاب ہے، عربی کتاب ہے. تو یہ جب آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امپروو ہو جائے گی ذرا عربک، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو خود سمجھ آنے لگے گی، تو صحیح مزہ تفسیر کا وہ آتا ہی تب ہے جب آپ کو عربی میں تفسیر کی کتابیں آپ پڑھیں گے. تنویر التحویر یہ کتاب ہے، غالباً مجھے اس کا نام ابھی کافی دیر ہوگی پڑھی ہوئی کتابیں ابھی دوبارہ مطالعے میں نہیں ہے، انشاءاللہ دوبارہ لائیں گے اور آپ کے سامنے بھی کھولوں گی ان کتابوں کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے مطالعہ خود کرنا ہے، اور ان کتابوں سے بھی آپ کو بتایا جائے گا طریقہ ان کو پڑھنے کا، تاکہ آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو، اور آپ بھی جہاں اللہ کے دین کا علم آگے پہنچائیں، پڑھائیں، تفسیر کو کروائیں. جب آپ کو اساتذہ سے اجازت ملے گی تو ان کی زیر نگرانی آپ قرآن کی تفسیر کروائیں، رمضان میں کروائیں، دورہ تفسیر کروائیں. کیونکہ ہمارے استاذہ، تھوڑا سا میں اپنا آپ کو انٹروڈکشن دے دیتی ہوں. الحمدللہ 6 سال مدرسے کا علماء کا کورس کیا ہے، پھر اپنے انہی استاذہ کی زیر نگرانی، ان کی زیر شفقت میں نے الحمدللہ فقہ افتاء کا کورس کیا ہے. افتاء کا کیا کہتے ہیں، فقہ کے اندر، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 6-7 سال سے دورہ تفسیر بھی کروا رہی ہوں، آن لائن بھی اور گھر میں بھی موجود. تو یہ ہمارے استاد جی نے ہم جب تیسرے سال میں تھے، تیسرے یا چوتھے سال میں تھے، آپ عالیہ میں ہیں، غالباً عالیہ میں ہی تھے ہم بھی، ہمیں اجازت دے دی تھی، اور ایسی اجازت دی تھی کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کر ایک آیت کا ہم تفسیر کرتے تھے، اور ایک آیت کی ہم مختلف حدیث کہہ رہی ہوں، مختلف تفاسیر سے ہم جو ہے وہ نکال کر تفسیر لاتے تھے، مختلف عربی کتابوں سے بھی، اردو کتابوں سے بھی، اور اس کا ایک مجموعہ بنا کر صرف ایک آیت کی ہمیں تفسیر کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ ہمیں سب کے سامنے کرنی ہوتی تھی. یعنی ہر بچی کی، ہماری کلاس کی ہر جو طالبہ تھی اس کی ایک ڈیوٹی لگتی تھی کہ آج اس نے کرنی تفسیر، آج اس نے کرنی ہے. پھر ہمارے استاد جی نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین کا کام لینے کی ان سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اور انہوں نے جو ہماری تربیت کی، تو ہمیں پھر اجازت دی کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تفسیر کو شروع کریں، اور تاکہ ہمارا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اعتماد بڑھے، اور ہمیں خود شوق پیدا ہو کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو سیکھا ہے وہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک پہنچائیں، اور آپ کو بھی اس کام پہ لگائیں کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں، قرآن سے انٹروڈکشن کروائیں، قرآن سے لوگوں کو ملائیں، اور قرآن کیا کہتا ہے اس سے ملائیں، اس کی تفسیر میں جائیں، اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی قرآن صرف ریل کے اندر یا پھر پیارے سے پیارے غلاف کے اندر رکھنے والی چیز نہیں ہے، اونچا کر کے رکھ دیا کہ سال بعد نکالا اور پھر بس پڑھا، اور یا پھر تبرکن پڑھ لیا، سورہ یاسین کو پڑھ لیا، یا پھر بس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کی تفسیر کی گہرائی میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سارے ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ میں جو ہے ڈسکس کیا کروں گی، اور آپ کو بھی اسی طریقے پہ لے کے آؤں گی جس طریقے سے میں نے تفسیر کرنا سیکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب ماخذ کیا ہوتے ہیں، اور یہ سب سے پہلی بحث ہے جو یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہر طالب علم جو تفسیر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تفسیر کر رہا ہے، ترجمہ تفسیر کر رہا ہے، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ تفسیر کے ماخذ کیا ہیں، کہ تفسیر کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، کس طریقے سے اخذ کی جاتی ہے. تو قرآن پاک کا پہلا ماخذ کیا ہے؟ خود قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ قرآن پاک سے ہی لی گئی ہے. تو اس کو یہ آیت سے ہم سمجھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جو دوسرے جو آیات کا خود سے تفسیر کرتی ہیں. بعض مقام مبہم ہے، دوسرے مقام پر وہ بات آ کے اس مبہم کو، ابہام کو دور کر دیتی ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جس پر تو نے انعام فرمائی. یہ آیت پڑھتی ہم روز پڑھتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مبہم تھا، واضح نہیں تھا کہ انعمت علیہم سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا. تو کون لوگ ہیں جن پہ انعام کیا، تو یہاں پر یہ بات واضح نہیں ہے. تو سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں ایک ایک مثال دوں گی تاکہ لمبا نہ ہو، یہ زیادہ ہے تو آپ کو میں انشاءاللہ ایک کتاب بتا رہی ہوں جہاں سے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے کتاب علوم القرآن، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، بہت پیاری کتاب ہے، چھوٹا سا کتاب چاہیے ہے، اتنی بھی نہیں لیکن بس ایک کتاب ہے چھوٹی سی باریک سی، اس میں سے آپ خود بھی پڑھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ کوشش کر کے میں PDF بھی آپ کو اس کا بھیج دیتی ہوں کہ مجھے ابھی مل نہیں رہا تھا، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کر یہ کتاب بھیج دوں گی، اس میں سے آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے دوسرا ماخذ کیا آ رہا ہے، اس سے بہت پیاری مثالیں دی ہیں سمجھنے کے لیے، اتنی زیادہ آیات کا بتایا گیا کہ ایک آیت دوسری آیت کو کی تفسیر کرتی ہے۔ آگے دیکھیے دوسرا ماخذ ہے احادیث نبوی، قرآن میں تفسیر کا دوسرا ماخذ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ واضح فرما دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل سے آیات قرآنی کی تفسیر فرمائیں۔ چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ واضح کر دیں جو باتیں ان پہ نازل کی گئی ہیں، لوگوں کو وہ مقصد بتائیں۔ اچھا، دوسری ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ نساء میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ مجھے یہاں پہ کنیکشن کا مسئلہ لگ رہا ہے۔ جی میسج کر دیجیے اہلیہ طاہر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی یہ آ رہی ہے۔ یہ آ رہی ہے۔ جی جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بس جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ کیا آیت چل رہی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ مانا پتہ چل گیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کیا فیصلہ کرے لوگوں میں اس طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتی ہے، قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا دوسرا ماخذ۔ تیسرا ماخذ ہے اقوال صحابہ، یعنی وہ صحابہ کرام جن کے عمل کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا رہا، تو اقوال صحابہ بھی قرآن پاک کا ماخذ ہے۔ جن حضرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے بعض حضرات نے اپنی پوری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھیں کہ قرآن کریم، اس کی تفسیر اور متعلقات کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے حاصل کریں۔ یہ حضرات اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی، لیکن انہوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ کرنے کی بجائے قرآن کریم کو سبقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں، حضرت ابو عبد الرحمن السلمی مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جو حضرات قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو ان سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اتنی احتیاط تھی کہ 10 آیتیں سیکھتے تھے اور جب تک اس پر
مکمل طور پر علمی اور عملی باتوں کو ان پہ علم حاصل کر لے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو پھر آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں نعوذ باللہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے کہ ان کے قول پر عمل نہیں کرتے اور ان کے قول کو معتبر نہیں سمجھتے، کہ جو ان کا اپنا قول بالکل بھی نہیں تھا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہی آگے کرتے تھے، اور ان کا ڈر اور ان کا تقوی اور ان کا جو ضبط قرآن ہے اس کو دیکھیں آپ کیا ہے. اور آج کل ہم جو انگلی اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ، ہمارے میں سے کچھ لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ صحابہ کرام کے اقوال کو کیا نہیں سمجھتے، عمل کا باعث نہیں سمجھتے، اوتھینٹک نہیں سمجھتے اس کو. اب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے کہ موطا امام مالک میں ہے کہ اقام ابن عمر علی حفظ بقرات 8 سنین. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 8 سال تک صرف سورہ بقرہ یاد کرتے رہے. اب یہ یاد کرنا صرف حفظ کرنا نہیں تھا کہ بھی رٹا لگا رہے حفظ کر رہے، نہیں جی، یہ یاد کرنا تھا تمام اس کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر، تمام اس کی باریکیوں کو سامنے رکھ کر، احکامات کو سیکھ کر، عمل میں لا کر، اور اس کی علم کے تمام باتوں تک کی گہرائی تک پہنچ کے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کا نعوذ باللہ ان کا حافظہ اتنا کمزور تھا کہ ان کو 8 سال لگے سورہ بقرہ یاد کرنے میں. یہ کیا تھا کہ اتنی احتیاط تھی کہ قرآن کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور پھر اس کو حفظ کیا. آگے دیکھیں، چوتھا ماخذ کیا ہے؟ تابعین کے اقوال. تابعین کون ہیں؟ تابعین سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے علم حاصل کیا. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان کے اقوال کو ہم حجت بنائیں گے نا نہیں. حافظ ابن کثیر نے اس سلسلے میں بہترین محاکمہ بیان کیا ہے. ان کا ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تفسیر کا ہے. اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں. اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، لغت عرب اور حدیث نبویہ، آثار صحابہ اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوا تو اس صورت میں بلا شبہ ان کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی. پانچواں ماخذ لغت العرب. ٹھیک ہے، لغت العرب اب 5 نمبر پر آئیے. کسی قوم کی جو زبان ہے وہ بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں لغت کے بلاغت کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو لیکن اس کو 5ویں نمبر پر رکھا. ہو سکتا تھا لغت کو پہلے نمبر پر رکھتے، لیکن اس کو 5ویں نمبر پر رکھا. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت کا مفہوم بدیہی طور پر واضح ہو اور جس کے مفہوم میں کوئی الجھن، اشتباہ یا ابہام، اجمال نہ ہو، اور نہ اسے سمجھنے کے لیے کسی تاریخی پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہو، وہاں تو عربی لغت ہی تفسیر کا واحد ماخذ ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو کوئی مطلب کوئی جو الجھن نہیں ہے، اشتباہ نہیں، ابہام نہیں، تو وہاں پہ لغت عرب ہی تفسیر کے لیے کافی ہوگی. لیکن جہاں کوئی ابہام و اجمال پایا جا رہا ہو یا جو آیت کسی واقعاتی پس منظر سے وابستہ ہو یا اس سے فقہی احکام مستنبط کیے جا رہے ہوں، وہاں محض لغت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ایسی صورت میں تفسیر کی اصل بنیاد تو خود قرآن کریم، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ و تابعین پر ہوگی. لیکن ان ماخذ کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جہاں پر کیا ہو جائے، ابہام پایا جا رہا ہے. اب وہاں پر سب سے پہلے لغت العرب کو نہیں دیکھیں گے، پہلے ان 4 ماخذ کو پہلے لے کر آئیں گے، اس پر ہوگا، اس کے بعد لغت عرب کو سامنے رکھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت عربی زبان ایک وسیع زبان ہے اور اس میں ایک ایک لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک ایک جملے کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں. لہٰذا صرف لغت کی بنیاد پر اس میں سے کوئی مفہوم معنی کرنا مغالطوں کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے بعض حضرات نے مطلق لغت کو مستقل ماخذ ماننے سے ہی انکار
کر دیا ہے۔ اور جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ صرف لغت کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کو مکروہ انہوں نے قرار دیا کہ وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، لغت کے ذریعے اگر صرف آپ لغت کو سامنے لے کے بھی یہ معنی مجھے تو لغت سے معلوم ہوا ہے، الخمر والمیسر، خمر شراب کو کہتے ہیں، وہی کوئی کہہ دے نہیں بھی خمر تو دودھ کو بھی کہتے ہیں، فرض کرے لغت میں اس کا معنی کچھ اور آ جائے کہ بھی نہیں میں تو لغت پہ جا کے اس کو دودھ ہی بنا کے چھوڑوں گا، اس خمر کو، خمر شراب ہوتی ہے نا، تو اس کو کہیں کہ نہیں میں تو اس کو دودھ بنا کے چھوڑوں گا کیونکہ اس کا معنی مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے دودھ ہوتا ہے، تو یہ تو پھر لغت پہ اس سے غلط جو ہے وہ منسوخ کر دیا نا کہ اپنے مرادی معنی اس نے لے لیا۔ اچھا چھٹا معنی کیا ہے، چھٹا ماخذ کیا ہے، آخری ماخذ ہے یہ، وہ ہے عقل سلیم۔ سب سے پہلا کیا ماخذ تھا، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، پھر دوسرا ماخذ کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد رکھنا ہے ماخذ کو، بہت اہم چیز ہے، زندہ حیات آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے تاکہ آپ ڈگمگائیں نہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کبھی بھی۔ یہ ماخذ آپ کے پاس ہیں، آپ کو آپ ادھر سے چاہے خود بھی سرچ کر رہے ہیں مختلف حدیث کی کتابوں سے، آپ کو انہی ماخذ کے اندر سے تفسیر کرنی ہے۔ پہلا ماخذ کیا ہوا، قرآن کی تفسیر قرآن سے، دوسرا احادیث نبویہ سے، تیسرا صحابہ کرام کے اقوال سے، چوتھا تبع تابعین کے اقوال سے، پانچواں کیا ہے لغت العربیہ، اور چھٹا کیا ہے عقل سلیم، یعنی عقل کے جو گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں نا وہ سب سے آخر میں آیا ہے، حالانکہ کئی لوگ اسی چیز عقل سلیم کی وجہ سے ہی وہ گمراہی کے رستے پر گئے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کی ہے کہ بھئی مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے، قرآن کو صرف ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں کہ بھی مجھے تو یہ معنی نظر آئے، آپ کیسے اتنا کہہ رہے ہو کہ بھئی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ اتنے سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ابھی کچھ ایک مہینے پہلے کی بات ہے کہ میرے سامنے کسی نے معنی رکھ دیے صرف ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے کہ بھئی شراب جو ہے وہ شراب کے 3 معنی ذکر کیے گئے ہیں، آپ کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، تین یا 4 آیتیں ذکر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کو شان نزول ہی نہیں معلوم اور جس کو ناسخ منسوخ کا نہیں پتہ تو وہ تو پھر آج بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا نا، تو وہ بھئی کیا کہا کہ بھئی شراب جو ہے نا وہ نماز پڑھنے تو پھر آپ نے نا شراب نہیں پینی، اچھا یہ تو بھئی بڑی عجیب بات ہوگی، اس کا مطلب جو شراب نہیں پی رہا تو جس وقت شراب نہیں پی رہا تو پھر وہ کیا جب نماز پڑھ رہا ہے اس وقت وہ شراب نہیں پیے گا، اس کے علاوہ شراب پی سکتا ہے، اس سے یہی معنی سمجھ میں آتا ہے نا، حالانکہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ شراب اسلام میں حرام ہے، شراب بیچنے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، لین دین کرنے والا سب کیا ہے دوزخی، یعنی ان کو دوزخ میں اپنی سزا کاٹنی پڑے گی، تو یہ حرام کام ہے۔ اب یہ کیا بات تھی کہ آپ نے دوسری آیتیں نہیں پڑھی، دوسری آیتیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر پہلے تو یہ حکم آیا نا کہ اس میں زیادہ تر نقصان ہے اور بہت کم اس میں فائدے ہیں شراب کے، یہ پہلی آیت آئی، پھر اس آیت نے آ کے دوسری آیت کو اس آیت یہ آیت منسوخ ہو گئی دوسری آیت سے، جس پہ کہا کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو اس سے دور رہا کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی آیت آئی، پھر اس آیت یہ منسوخ ہو گئی اس آیت سے جب اللہ تعالیٰ نے کہ فجتنبو، کہ اب تم اس سے ہٹتے ہو کہ نہیں ہٹتے، اب رک جاؤ اس سے، اب باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب جب باز آ جانے والا حکم نازل ہو گیا، اب قرآن میں آج تک وہ تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جو باز آ جانے والا مطلب ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کا مطلب ہے کہ تا قیامت تک یہ شراب جو ہے حرام ہو گئی، لیکن اس کے ناسخ منسوخ کو جس نے نہیں پڑھا اس نے صرف اپنی عقل کو دوڑایا اور کہا کہ نہیں بھی ایسے کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کہاں لکھا ہے حرام، کب لکھا ہے، میں نے کہا اللہ نے کہا چلو فجتنبو، ہٹ جاؤ، بس رک جاؤ، ہم رک جاتے ہیں جب ہماری مرضی ہوتی ہے، جب مرضی ہوتی پی لیتے، پھر ہم توبہ کر لیتے پھر پی لیتے، نعوذ باللہ۔ ایسا معنی جو بیان کرے گا تو وہ گمراہی کے رستے پر ہے اور وہ صحیح رستے سے ہٹ گیا، اسی لیے عقل سلیم کو آخر میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ایک عقل سلیم کا ایک اور مثال دیتی ہوں کہ کچھ ایسے فرقہ ہے یا کچھ ایسے حضرات ہیں جو جو ہم وضو کا طریقہ ہے پورا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، تو اس طریقے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بس منہ ہاتھ بھی دھو لو، ایسے صاف کرنا ہے نا اپنے آپ کو،
صاف کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورے اس کے فرائض بتا دیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے چہرے کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو، سر کا مسح کرو. تو یہ 4 فرائض اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیے. پھر نماز کے بارے میں بھی نعوذ باللہ کچھ ایسے لوگ ہیں گمراہ ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی عقل دوڑائی اور کہا کہ بھئی نماز تو اس حرکتوں کا نام ہی نماز سے کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کر لو، اس کو نماز کہتے ہیں. یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے سجدہ کرنا ہے اس کو کس نے کہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، نماز کا لغوی معنی تو یہ ہے، اس کا تو یہ ہے. تو یہ اگر اس طریقے سے معنی نکال کر امت کو بھی گمراہ کرنے کی طرف لے کے جانا ہے، خود تو گمراہ ہوئے لیکن امت کو بھی گمراہ کرنا کہ جب اپنی عقل کو صرف سامنے رکھا اور باقی تمام ذرائع کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اب یہ دیکھیں آخری کیا ہے، چھٹا ماخذ عقل سلیم. عقل سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 4 ماخذ سے استفادہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں اس کو ایک مستقل ماخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اصراف و معارف ایک ناپید کنارے سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں. مذکورہ والا 5 ماخذ کے ذریعے ان کے مضامین کو بقدر ضرورت تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کے اسرار و حکم اور حقائق و معارف کا تعلق ہے اس کے بارے میں کسی بھی دور میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ان کی انتہا ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کی بجائے واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان حقائق و اسرار پر غور و فکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم و عقل اور خشیت و انابت کی دولت سے نوازا ہو وہ تدبر کے ذریعے نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی تھی. کیا فرمایا تھا؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. یا اللہ اس کو تفسیر کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما. لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح عقل و فہم سے مستنبت کیے ہوئے وہی حقائق و اسرار معتبر ہیں جو دوسرے شرعی اصول اور مذکورہ بالا 5 ماخذ سے متصادم نہ ہو، اور اگر اصول شرعیہ کو توڑ کر کوئی نقطہ بیان کیا جائے تو اس کی دین میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز تھی کہ یہ جو ماخذ بیان کیے جاتے ہیں. اچھا آگے آ رہا ہے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے اس کی جو ناقابل بیان ماخذ ہے، ناقابل اعتبار، وہ 2 ماخذ یا 3 ماخذ ہے. وہ بس میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. جیسے اسرائیلی روایات ہیں ایک، اور دوسرا ہے جو اسرائیلی روایات جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بھی کوئی کیسے واقعات آپ سن چکے ہیں. میں مثال دیتی ہوں کہ ایک بڑھیا کی ہم نے کہانی بات سنی بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور وہ یہ کہیں اس کی سند نہیں ملتی ابھی تک نا، کہیں ملی نہیں ہے. اس طرح کی چھوٹی جیسے واقعات ہیں ذکر کیے جاتے ہیں، ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں. یہ آپ کو مثال کے طور پر بتا رہی. تو یہ ناقابل اعتبار ماخذ ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں کرنا. اور دوسرا ماخذ صوفیہ کرام کی تفسیر ہے. جو صوفیہ کرام جو تفسیر کرتے رہے وہ بھی جو ہے وہ قابل اعتبار ماخذ نہیں ہے قرآن پاک کا. تفسیر بالرأی، یہ تیسری بات ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ تفسیر کرنا، یہ بھی ناقابل اعتبار ماخذ ہے. من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کہے تو اس نے غلطی کی. اسی لیے کہہ رہی ہوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی رائے سے کچھ بھی قرآن پاک میں گفتگو نہیں کرنی. تفسیر بالرأی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلے جی، اب یہ یاد رکھنے اپنے اسباب میں نے آپ سے پوچھنے اگلی کلاس میں کہ تفسیر کے ماخذ کیا ہیں، تفسیر و تعویل میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی سوال ہے تو کر لیجئے، نہیں تو پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سوال تو نہیں ہے نا؟ بس چلے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.